الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً صدق اللہ العظیم۔ محترم امرائے اضلاع جماعت اسلامی ضلع شیخ پورہ، ضلع قصور، ضلع نانکانہ، محترم حاضرین تربیت گاہ اور ہمارے محترم جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، میں نے آپ کے سامنے 3 قرآنی آیات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں، اور یہ میں نے اس دستور کے حوالے سے جو موضوع ہے اس کے تمہید کے طور پر اور اس دستور سازی اور دستور کی اہمیت کے حوالے سے یہ آیات تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک، بلا شبہ، یقیناً، دین یعنی طریق حیات اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کیا، ڈھونڈا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیسری آیت میں فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تو اب ان آیات کا پورا مضمون وہ بڑا واضح طور پر سامنے آیا کہ جو اسلام جس کو ہم مان چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں وہ دین ہے، اور دین کہتے ہیں طریق حیات کو، نظام حیات کو، وے آف لائف کہہ لے، کوڈ آف لائف، ضابط حیات، طریق حیات، نظام حیات۔ قبر میں جو سوالات ہر میت سے پوچھے جائیں گے، اور وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قبر کا سوال اور جواب وہ حق ہے، اس میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے، تو اس میں ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا سوال کہ ما دینوں کا، تیرا دین اور طریق حیات کیا تھا؟ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے گا اور وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین جس پر میں عمل کرتے ہوئے آیا ہوں وہ اسلام تھا۔ اور اس کا مقصد اور مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو دین کی تعلیمات کی روشنی میں نماز پڑھتا تھا، یعنی نماز کے احکام میں نے دین سے سیکھے تھے۔ جب روزوں کا مہینہ آتا تھا تو رمضان کے روزے بھی دین کی تعلیم کے مطابق میں رکھتا تھا، اور اگر حج اور عمرے کے لیے مجھے توفیق ملی ہے اور مجھے موقع ملا ہے تو وہ جو مناسک حج اور مناسک عمرہ ہے اس کا طریقہ بھی میں نے کسی اور نے نہیں سیکھا، کسی اور سے نہیں سیکھا، اسلام سے سیکھا ہے، دین سے سیکھا ہے، اور اس دین کے مطابق اگر میں نے حج اور عمرہ ادا کیا ہے تو قبول ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جو میرے معیشت کا نظام تھا وہ بھی دین کے مطابق چلانے کا قائل تھا، جو
تعلیم سے متعلق نظام تھا وہ بھی دین کے مطابق چلانے کا قائل تھا، داعی تھا۔ جو خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی یا حکومتی اور ریاستی نظام چلاتا تھا اور اس کا قائل تھا تو وہ دین کے مطابق ریاستی نظام کا قائل تھا۔ جس طرح نماز دین کی تعلیم کے بغیر قبول نہیں ہے، اسی طرح ریاست کا نظام بھی دین کی تعلیم کے بغیر کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یا تو انسان یہ مان لے کہ میرے اس دین میں اور طریقۂ حیات میں عبادات محضہ کے بارے میں تو رہنمائی موجود ہے، عبادات محضہ، اسپیسیفک ریلیجس آبلیگیشنز کہہ لیں، ارکان اسلام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یا تو انسان یہ کہہ لے کہ اس میں میری رہنمائی موجود ہے لیکن یہ جو باقی ہے اس میں آزاد ہوں۔ ایسا تو کوئی مومن نہیں کہہ سکتا۔ تو دین ہے طریقۂ حیات، جہاں جہاں انسان زندہ ہے، جہاں جہاں انسان کی زندگی گزارتا ہے، وہیں پر اس کو اسلام کی رہنمائی بھی میسر ہے۔ تو یہ جو میں نے تمہیدی باتیں عرض کی ہے اور آپ کا اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح مسلمان مساجد کا ایک نظام قائم کرتے ہیں نمازوں کے لیے، جس طرح روزے کا ایک نظام ہے، باقی معاشرتی نظام ہے، تو وہاں ایک مملکتی اور ریاستی نظام وہ بھی مسلمان قائم کریں گے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی ریاست یا اسلامی خلافت یا اسلام کا مملکتی اور ریاستی نظام یہ مسلمان قائم کریں گے، کیونکہ دین ہے، طریقہ حیات ہے۔ اب اس بارے میں یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارات دے رہا ہوں آپ کو۔ اس بارے میں صرف آپ کے ساتھ دو اقوال شیئر کرتا ہوں، اور وہ دونوں ہمارے اسلاف کے اقوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسلام کے مملکتی نظام کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں فرمایا کہ ہی الریاست العامۃ فی التصدی لاقامۃ الدین، ہی الریاست العامۃ فی التصدی لاقامۃ الدین۔ خلافت وہ عمومی ریاست ہے، وہ عمومی نظام حکومت ہے جو عملاً اقامت دین کی طرف متوجہ رہتی ہو، جس کے پرائیارٹیز میں اور ترجیحات میں عملاً دین کی اقامت موجود ہو، اس کو کہتے ہیں خلافت۔ اسلام کا مملکتی نظام یا اسلام کا اسلامی ریاست اور اس کے خد و خال اور اس کی وضاحت اور اس کی خصوصیات، اقامت دین کی طرف عملاً متوجہ ہونے والی اور رہنے والی جو ریاستی نظام ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ میں شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آپ کے ساتھ شریک کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں۔ 8ویں صدی کے بہت بڑے مجدد گزرے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ان ولایت امر الناس من اہم الواجبات بل لا قیام للدین الا بہا۔ مسلمانوں کے ولایتی اور حکومتی امور کا قیام یہ دین کے اہم واجبات میں سے ہے، واجبات نہیں اہم واجبات میں سے ہے۔ بل لا قیام للدین الا بہا، بلکہ دین کا قیام ہو نہیں سکتا اس خلافت کے بغیر۔ تو یہ دو ریفرنسز میرے خیال میں کافی ہے، ہم اپنے اس دستور کی طرف پھر آتے ہیں تاکہ ہمارا ایک تسلسل جو ہے وہ قائم ہو کہ یہ ہم دستور کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں 5 آیات ایسی ہیں اور 30 ایسی روایات ہے، احادیث ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام واجب ہے۔ 5 آیات قرآنیہ اور 30 روایات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام اور خلافت کا قیام یہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد آپ آئیے،
جب کوئی ریاست ہے اور مملکت ہے تو اس کے لیے دستور کی اہمیت تو بڑا واضح ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشن کے بغیر، ایک آئین کے بغیر، ایک دستور کے بغیر مملکتی نظام کیسے منظم طور پر چلے گا؟ اب چاہے وہ اسلامی ریاست ہے یا غیر اسلامی ریاست ہے، لیکن اس میں ایک کانسٹیٹیوشن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، ایک آئین کی اہمیت۔ وہ اس طرح کہ آئین جو ہے وہ کسی ملک کے بنیادی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ یہ یہاں پر میں آئین کی اہمیت اسلام اور غیر اسلام دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسلامی ریاست ہے یا غیر اسلامی ہے، لیکن اس کے لیے آئین اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک کی جو حیثیت ہے، بنیادی حیثیت، اس کا تعین کرتا ہے کہ کس قسم کی ریاست ہے، یعنی اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، اس کا عدالتی نظام کیا ہوگا، اس کا سماجی نظام، یہ سارا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات اس دستور کی اہمیت کی یہ ہے کہ یہ جو آئین ہے یہ قوانین اور ضابطوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر کوئی لیجسلیشن ہے، کوئی قوانین ہے، کوئی ضابطے ہیں، کوئی رولز ریگولیشنز ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ آئین بنتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے آئین کی اہمیت کے حوالے سے، وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ جو سٹیزنز ہیں، ملک کے شہری ہیں، رہنے والے ہیں، ان کے جان اور مال اور آبرو اور مذہبی آزادی وغیرہ، ان کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اسی طرح آئین جو ہے، کسی بھی ملک کا آئین، وہ اس ملک کے حکومتی حدود کار کا تعین کرتی ہے۔ اس ریاست اور حکومت کے حدود کار کا تعین کرتی ہے، متعین کرتی ہے کہ آپ کا یہ دائرہ ہے۔ اور اسی طرح عدالتی نظام کی بنیاد جو ہے وہ بھی کوئی آئین کسی ملک کا وہ بنتا ہے۔ تو یہ تو کسی بھی ملک کا ہے۔ اب اسلامی دستور، ہم تو اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، اب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اسلامی ریاست کے دستور کی جو بنیادی خصوصیات ہے، اس میں سب سے پہلی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کا عقیدے کے لحاظ سے بھی اظہار اور آئین کے الفاظ میں بھی اظہار۔ اسلامی ریاست بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اظہار۔ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ کے آئین کا بالکل فنڈامنٹل اور بنیادی حصہ ہوگا۔ دوسری خصوصیت جو ہے یعنی ایک اسلامی ریاست کے دستور کی، وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں پھر مختلف قوانین کی بنیادیں، جو مختلف قوانین ہیں، نظام، رولز ہیں، ضابطے ہیں، اس کی بنیاد بھی پھر وہاں سے لی جائے گی۔ وہ محض عوام کے منشا کے مطابق نہیں بنے گی، بلکہ اس کو بھی ریفر کیا جائے گا قرآن و سنت کی طرف۔ یا یوں کہہ لے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ اس ریاست میں ایک برتر قانون کی حیثیت اس کو حاصل ہوگی، اور سپریم لا آف دا لینڈ جو ہے وہ کتاب اینڈ سنت اور قرآن و سنت ہوگا۔ اسی طرح ایک آزاد عدلیہ، ایک اسلامی دستور کی خصوصیات میں یہ ہے کہ وہ جو جوڈیشری ہے اس ریاست کی اور جو عدلیہ ہے وہ قرآن و سنت سے تو آزاد نہیں ہوگی، لیکن باقی وہ ہر ایک سے آزاد ہوگی۔ ہر ایک سے مراد یہ ہے کہ سربراہ ریاست کو ایک قاضی اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے بطور فریق مقدمہ۔ وہ ریاست کا سربراہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس پر کوئی مقدمہ یا کوئی دعویٰ کر دیا تو قاضی کے سامنے وہ کھڑا ہوگا ایک فریق کے طور پر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو واقعہ تھا، قاضی شریح قاضی ہے، اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کو مقرر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، وہ خلیفہ ہے۔ ایک یہودی نے زرہ چوری کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں آئے کہ یہ جو زرہ ہے اس یہودی کے پاس، یہ میری زرہ ہے، دعویٰ کر دیا۔ دونوں کو بلایا قاضی شریح نے، تو کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو ثبوت، گواہ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس دو گواہ ہے۔
ایک میرا آزاد کردہ غلام ہے اور ایک میرا بیٹا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ قاضی شریح نے کہا کہ میں اس غلام کی، آزاد کردہ غلام کی گواہی تو قبول کر لوں گا، لیکن میں بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جواب دیا، کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا وہ حدیث نہیں سنی؟ قاضی شریح نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے وہ حدیث، میرے علم میں ہے، لیکن اسلام کا نظام قضا یہ ہے کہ میں والد کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ تو فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں۔ وہ پھر ایمان لے آیا کہ یہ عدالت و انصاف تو میں نے نہیں دیکھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی خصوصیت میں اگلی خصوصیت جو اسلامی دستور کی ہے، وہ اس دستور کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آزاد عدلیہ کا قیام۔ اور آزاد عدلیہ سے مراد میں نے وضاحت کی، قرآن و سنت سے آزاد نہیں، باقی ہر ایک سے آزاد۔ اور اگلی بات اس میں بھی شہریوں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ یہ صرف ایک سیکولر ریاست میں نہیں ہے، اسلامی ریاست میں بھی شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہے۔ اب میرے محترم بھائیو دوستو، اب ہم آتے ہیں یہ جو پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، پاکستان قائم ہوا ایک نظریے پر، ایک نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بعد آپ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان اسٹیٹ ہے اور ریاست ہے، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک منفرد ریاست ہے۔ اپنے اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عام ریاستوں کی طرح کوئی ریاست نہیں ہے، عام ممالک کی طرح کوئی مملکت نہیں ہے، یعنی محض خطے زمین نہیں ہے، بلکہ پاکستان پہلے ایک نظریہ ہے اور بعد میں مملکت ہے۔ پہلے ایک نظریہ ہے، اس کے بعد مملکت ہے۔ اب یہ بات تو بڑی واضح ہے، آپ کو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن پاکستان میں جو سیکولر طبقہ ہے، جو لبرلزم کے علمبردار ہیں، جو ہمیشہ کشمکش میں رہتے ہیں اسلامی نظام والوں کے ساتھ، بڑا تھوڑا سا طبقہ ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہ بڑا مؤثر طبقہ ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی غالب اکثریت تو اسلام پر یقین رکھنے والوں کی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ماننے والی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا طبقہ ہے، بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہے، جو لبرلز ہے، جو سیکولر لادین ریاست کے علمبردار ہے، لیکن وہ ہے بڑا مؤثر طبقہ ہے، بیوروکریسی میں ہے، ہمارے انٹیلیجنسیا میں ہے، ہمارے سو کارڈ جو انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، انٹلیکچوئل تو وہ ہے جو اپنے دین کو پہچانے، تو بہرحال ایک مؤثر طبقہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو ایک ایسے دستور اور ایک ایسی ریاست کا نقشہ نہیں دیا تھا، اور یہ جو قرارداد مقاصد پھر 1949 میں منظور ہوا ہے اسمبلی سے اس وقت، اور اس کے بعد یہ پھر ہمارے پریمبل اور سارا میں تھوڑا بتاؤں گا، کہتے قائد اعظم اگر ہوتے تو شاید وہ قرارداد مقاصد کو منظور ہی نہ کرنے دیتے، اور قرارداد یہ جو قائد اعظم ہے اس کا جو تصور تھا ریاست کا، وہ یہ تو نہیں تھا جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو کئی اس کے ریفرنسز ہیں قائد اعظم کے تقاریر کے، لیکن میں دو قائد اعظم کی جو تقاریر اور گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تقریر ہوئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی 30 اکتوبر 1947 کو اسی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک اسٹیڈیم میں، تو اس میں قائد اعظم نے فرمایا، یہ کوٹ ان کوٹ قول ہے اس کا، اس تقریر کا حصہ ہے، ہر شخص تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یہ عہد کرے
کہ وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے اور اسے دنیا کی عظیم ترین قوموں کی صف میں شامل کرنے کے لیے بوقت ضرورت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ جملہ آپ نے سنا، اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اور اپنے اس ملک کو ایک عظیم تر مملکت بنانے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو۔ تو یہ قائد اعظم کی بات ہے، اور آپ کہتے وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ دوسرا ریفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکی عوام کے نام قائد اعظم نے ایک نشری پیغام دیا تھا۔ اس پیغام میں فرمایا کہ مجلس دستور ساز کو ابھی پاکستان کے لیے ایک دستور بنانا ہے۔ دستور کی تیاری کے مراحل تھے، کچھ لوگوں کو یہ ایک تجسس تھا کہ کس قسم کا دستور بنے گا، تو قائد اعظم نے امریکی عوام کے ساتھ میڈیا کے ذریعے ایک نشریاتی رابطہ کے ذریعے یہ گفتگو کی اور یہ فرمایا کہ مجلس دستور ساز کو ابھی پاکستان کے لیے دستور مرتب کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ دستور کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن اس امر کا یقین ہے کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا جس میں اسلام کے لازمی اصول شامل ہوں گے۔ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا جس میں اسلام کے لازمی اصول شامل ہوں گے۔ آج بھی ان اصولوں کا اطلاق عملی زندگی میں ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے 1300 سال قبل اس کا اطلاق ہو چکا تھا۔ اب اس سے واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں قائد اعظم کا جو خطاب تھا، اس میں وہ مشہور اس کا جملہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کی جو جدوجہد کی ہے اور پاکستان بنا ہے تو یہ ہم نے اسلام کے تجربہ گاہ کے طور پر بنایا ہے، اسلام کی تجربہ گاہ۔ تو یہ میں نے قائد اعظم کے حوالے سے بات کی۔ اب پاکستان جب یہ مارز وجود میں آیا تو پاکستان کے عوام نے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ مطالبہ شروع کیا، مختلف لیڈرز نے، قائدین نے، بشمول مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، کہ پاکستان تو بن گیا لیکن پاکستان کے دستور کس نوعیت کا دستور ہوگا، وہ کب بنے گا، اور اس دستور میں تعین ہو جائے کہ یہ ریاست کس نوعیت کی ریاست ہوگی۔ تو ایک اسلامی دستور کا مطالبہ شروع ہوا اور مولانا مودودی رحمہ اللہ، جماعت اسلامی نے بھی اس وقت یہ مطالبہ نظام اسلامی کے نام سے پوری ایک تحریک چلائی تھی، مطالبہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع، اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، مولانا ظفر احمد انصاری، ان علماء کے مشورے سے لیاقت علی خان اور ان کے رفقا میں سے خصوصاً سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انہوں نے یہ قرارداد مقاصد کا ایک مسودہ تیار کر لیا ان علماء کے مشورے سے، اور وہ مسودہ پھر پاکستان کے مختلف علماء کو بھیجا کہ آپ اس پر اپنی رائے دے دیں، یہ اگر درست ہے اور ٹھیک ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کروا لیں اسمبلی سے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ اس وقت جیل میں تھے، ملتان کے جیل میں تھے، تو مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کے ذریعے وہ مسودہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کو بھیجا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو ملتان جیل میں پڑھا تو اس کے ساتھ اتفاق کیا اور کہا بالکل درست ہے، مجھے اتفاق ہے۔ قرارداد مقاصد تو آپ کے سامنے موجود ہے، بڑا زبردست ڈاکومنٹ ہے، اس میں قرآن و سنت کی بالادستی کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ پھر دیباچے کے طور پر ہمارے اس آئین میں، بلکہ تمام آئین میں شامل رہا ہے۔ 73 کے دستور سے پہلے جو دساتیر تھے اس میں بھی یہ شامل رہا ہے۔ تو اب قرارداد مقاصد جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کی بات ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جمہور اور عوام کو
اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکے۔ یہ بڑی بڑی موٹی باتیں ہیں اس میں، تو یہ تو عین اسلام کے عقیدے کی باتیں ہیں۔ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل ڈکلیریشن ہے، ایک ایسا دستوری فرمان ہے جس کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے، اس وقت بھی کھڑی ہے اور اس وقت بھی کھڑی تھی۔ یہ محض ایک پریمبل نہیں ہے، محض پیس آف قرارداد نہیں ہے کہ کوئی قرارداد جس طرح اسمبلی میں آتی ہے۔ یہ تو نظریے اور عقیدے کے ساتھ لنکڈ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے پیچھے پاکستانی قوم اس وقت بھی کھڑی تھی اور اس وقت بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرارداد مقاصد ایک نیشنل کنسنسس ہے، ایک قومی اجماع ہے، اتفاق رائے ہے اس بات پر، اسی لیے یہ ہر دستور میں پریمبل کے طور پر رہا ہے اور 73 کے دستور میں بھی رہا ہے۔ اب یہ جو پریمبل تھا ہمارے دستور کا، سابقہ دساتیر کا بھی اور 1973 کے دستور کا بھی، میں بڑا مختصر اب کرتا ہوں کیونکہ اس میں بیٹھنا مشکل ہوگا آپ کے لیے، لیکن مجھے تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں۔ تو ویسے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی، آپ کی میری طرف توجہ ہے؟ یہ جو قرارداد مقاصد آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، یہ ہمارے اس دستور کا مقدمہ تھا، یہ پریمبل تھا، یہ دیباچہ تھا۔ تو جب ہم اس کی روشنی میں اسلامی قانون سازی کی بات کرتے اور مطالبہ کرتے لوگ کہ اس کے مطابق اسلام نافذ کرو، تو یہاں کے عدلیہ کے سیکولر مائنڈ کے ججز اور یہاں کی سیکولر لابی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوتی ہے اور باہر بھی، وہ یہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اصل دستور نہیں ہے، یہ تو دیباچہ ہے، یہ تو پریمبل ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ اصل دستور نہیں ہے۔ تو ہم کیسے اس کی روشنی میں قانون سازی کریں؟ بات ان کی غلط تھی۔ غلط اس لیے تھی کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ویسے کوئی پریمبل نہیں جس طرح کتابوں کا لوگ لکھتے ہیں، یہ تو اس کے پیچھے تو قوم کھڑی ہے، یہ تو قومی ڈاکومنٹ ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کے ساتھ اس دستوری جدوجہد میں ایک نقطہ شیئر کر رہا ہوں، یہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے قائدین نے جو کچھ خدمت کی ہے، وہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں سے وہ چیز اوجھل رہتی ہے۔ تو یہ 11 نومبر، وہ تاریخ بھی میں نے نوٹ کی، ہاں 11 نومبر 1985، اس وقت ایک اسمبلی بنی تھی ضیاء الحق کے دور میں، یاد ہے نا لوگوں کو؟ غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا، ایک اسمبلی بنی تھی، اس اسمبلی میں جماعت اسلامی کے 13 قومی اسمبلی کے ممبرز تھے۔ ہاں جی، 85 میں۔ یہ جو نوجوان ہے ان کے ساتھ میں شیئر کر لوں، سب کو بزرگوں کو پتہ ہے۔ میرے والد صاحب بھی اس اسمبلی میں مردان سے ممبر تھے، اور یہ جو ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں مسلم لیگ نواز کے، اس کی والدہ آپا نثار فاطمہ، وہ بھی جماعت کی قومی اسمبلی کی ممبر تھی۔ تو اس وقت ایک 8ویں ترمیمی بل پیش ہوا تھا، آئین میں 8ویں ترمیم پیش ہوئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ضیاء الحق کے اقدامات تھے ان کو ویلیڈیشن مل جائے، بنیادی مقصد یہ تھا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے اراکین نے ایک ترمیم پیش کی اور تقاریر کی اسمبلی کے فلور پر کہ ہم اس میں ووٹ دے دیں گے آپ کو۔ ویسے دیکھیں، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، جب ایسا موقع آتا ہے، کسی کو جب ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے 2/3 میجورٹی کے لیے، تو بعض لوگ ایسے موقع سے کچھ اور مقاصد کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب تو موقع آ گیا ہے، تو اب جب موقع آ گیا ہے تو اب میں اپنی ترجیحات کے مطابق، تو ترجیح یہ ہے کہ مجھے فلاں منسٹری چاہیے، اتنی منسٹریز چاہیے، اور اس میں فلاں چاہیے، اس پہ ہاتھ رکھتے یہ چاہیے مجھے۔ اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، اس وقت جماعت اسلامی کی 13 ممبرز تھے، بہت بڑی قوت تھی پارلیمانی، لیاقت بلوچ صاحب بھی اسمبلی میں تھے، یہ سب تھے۔
انہوں نے فلور پر دلائل کے ساتھ تقاریر کی، گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کی، اور کہا کہ ہم اس کو ووٹ دے دیں گے لیکن اس میں ہماری ترمیم شامل کر لو، اور وہ ترمیم یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا قابل عمل حصہ قرار دے دو، تاکہ یہ صرف پریمبل نہ رہے، سبسٹینٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن بناؤ، قابل تنفیذ حصہ بناؤ۔ اس پر تقاریر کی دلائل کے ساتھ 217 ممبرز تھے اس وقت، آج کل تو 342 ہے، اس وقت 217 ممبر تھے، اور سب کو ایسے کہا کہ بھائی آپ اس کرسی پر بیٹھے ہو لیکن ہو تو مسلمان، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ دلیل ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم تو جو بات کر رہے وہ کوئی سیاسی کسی مفاد کی نہیں کر رہے، آپ کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کی جو بالادستی، اس کو آئین کا قابل عمل حصہ بنا دو۔ الحمدللہ اس کے نتیجے میں وہ نومبر کی تاریخ تھی، غالباً 11 نومبر 1985 میں وہ پاس ہوا، اور اس وقت جو قرارداد مقاصد ہے اس میں پھر ایک آرٹیکل کا اضافہ ہوا، آرٹیکل 2A۔ پہلے آرٹیکل 2 تھا، پہلے تو اسلام اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے بعد اسلام سرکاری مذہب، اور اس کے نیچے پھر لکھا کہ یہ جو قرارداد مقاصد اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور تمام یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ تو الحمدللہ یہ پارلیمانی محاذ پر بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پارلیمان میں ان لوگوں سے لیا ہے۔ ہمارے ذہن میں بعض چیزیں نہیں ہوتی، انہیں ہم بتاتے ہیں، بتانا چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر۔ تو وہ قرارداد مقاصد جو ہے اس وقت اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ اس کی روشنی میں قانون سازی نہیں ہو سکتی، وہ بات ان کی غلط ہے۔ اس کے بعد پھر اس دستور میں کچھ اسلامی دفعات اور بھی موجود ہے۔ ان اسلامی دفعات میں آئین کا جو حصہ اول ہے اس کے ابتدائیہ میں تو میں نے عرض کیا نام لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ سیکولر اسٹیٹ میں اسلامک اور کرسچین اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ ریپبلک ہوتا ہے، عوامی جمہوریہ، کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ نام ہی کافی ہے کہ آپ کے تمام قوانین اسلام کے مطابق بننے چاہیے۔ ابتدائیہ میں جو آرٹیکل 2 ہے اس میں لکھا ہے کہ اسلام سرکاری مذہب ہوگا۔ یہ ایک اور بڑا اسٹرانگ دفعہ ہے، آرٹیکل ہے۔ جب سرکاری مذہب ہے تو سرکار کی ساری پالیسیاں اسلام کے مطابق بنیں گی۔ اس کے بعد جو حصہ دوم ہے آئین کا، اس میں دفعہ نمبر 8 سے لے کر دفعہ نمبر 28 تک، یہ جو 21 دفعات ہے یہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے، فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس جو بیان ہوئے وہ بھی اسلام کے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی فنڈامنٹل رائٹ ہے تو اسلام کا کہاں سے تعلق آ گیا، وہ جو حقوق ہے وہ اسلامی حقوق ہے۔ جان اور مال اور اظہار رائے اسلام کی روشنی میں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ اس کے بعد پھر جو آرٹیکل 31 ہے، 31 نمبر دفعہ، اس میں پھر کچھ اقدامات اور کچھ اور چیزیں لکھی گئی، اسپیسیفکلی خصوصی طور پر لکھی گئی ہے کہ قرآن مجید اور اسلامیات کی لازمی تعلیم، عربی زبان کے فروغ، قرآن مجید اغلاط سے، غلطیوں سے پاک قرآن مجید کے طباعت کا انتظام، زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کا منظم نظام قائم کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آرٹیکل 31 کے نیچے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو اسلام کے متعلق ہے، ظاہر ہے مساجد کا نظام تو اسلام ہے۔ اسی طرح دفعہ نمبر 37 جو ہے آرٹیکل 37، حکمت عملی کے اصول، اس میں ٹائٹل دیا گیا ہے، اس کے ضمن میں لکھا گیا ہے کہ مملکت قحبہ گری اور جوئے کی روک تھام کرے گی۔ تو جوا تو اسلام میں حرام ہے، گیمبلنگ اور جوئے اور قحبہ گری کی مملکت اقدامات کرے گی اس کو روکنے کی۔ آگے لکھا ہے فحاشی پر مبنی لٹریچر اور اشتہارات کے نشر و اشاعت کا سدباب کرے گی۔ اتنی بڑی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے بھئی فحاشی، اور آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے
کہ مملکت جو ہے اس کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ فحاشی اور اسی طریقے سے بے دینی اور فحاشی پر مبنی لٹریچر یا اشتہارات جو ہے اس کو روکنے کے لیے اپنے مملکت کے وسائل استعمال کرے گی، اس کے زور پر روکے گی۔ اسی طرح لکھا ہے کہ نشہ آور چیزیں اور مشروبات جیسے شراب ہے اور اس کے علاوہ اور مشروبات ہے یا اور چیزیں ہیں جو ڈرگز ہیں مختلف، اس پر پابندی ہوگی اور اس کے لیے وہ سزائے تجویز کرے گی اور اس کو روکنے کا ریاستی انتظام ہوگا، ریاست اس کا انتظام کرے گی۔ آرٹیکل 38 میں سود کے خاتمے کی بات ہوئی ہے، ایلیمینیشن آف ربا ایز ارلی ایز پاسبل کا لفظ لکھا ہے اس میں آرٹیکل 38 میں، جتنا جلدی ممکن ہو مملکت سے سودی اور ربا کے نظام کا خاتمہ کیا جائے گا۔ کتنے سال ہوئے ہیں، وہ جلدی وقت ابھی تک نہیں آیا، وہ تو ہمارا مسئلہ ہے، اس پر آخر میں بات کریں گے کیسے ہوگا۔ تو وہ کیسے ہوگا کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ بتاؤں گا آپ کو، کہ کرنے والے ہاتھ وہاں پہنچنے چاہیے، عزم اور ول والے لوگ وہاں پہنچنے چاہیے، صرف تقریر سے اور صرف تحریر سے بات نہیں بنتی۔ تو آرٹیکل 38 میں لکھا ایلیمینیشن آف ربا، اور ابھی جو اس میں ایک اور ترمیم ہوئی ہے اس میں اور تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، یعنی کوئی ٹائم بار کیا گیا ہے، ٹائم دیا گیا ہے کہ اس وقت اگر سود کا خاتمہ نہ ہوا تو آئین کی روشنی میں وہ تمام سودی قوانین کالعدم ہوں گے۔ اسی طرح دستور کا جو حصہ سوم ہے اس کے باب اول میں پریزیڈنٹ کے حوالے سے، صدر پاکستان کے حوالے سے آرٹیکل 41 میں لکھا ہے کہ صدر پاکستان مسلمان ہوگا۔ اب باقی چیزیں بھی ہیں، یہ مسلمان کی بات تو غیر مسلم ریاست میں نہیں ہوتی، سیکولر ریاست میں تو نہیں ہوتی، وہ لازماً مسلمان ہوگا۔ آرٹیکل 62 اس میں پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے اہلیت کا ذکر ہے، کوالیفیکیشن کا ذکر ہے، کون لوگ ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں، ایلیجیبل ہے، اور اس میں سے پھر وزیر اعظم بنتا ہے۔ تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ایج کے حوالے سے ہیں، باقی چیزیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ممبر کے لیے اپلائی کرے گا وہ اچھے کردار کا حامل ہوگا اور اسلامی احکام کا پابند ہوگا۔ اچھے کردار کا حامل، اسلامی احکام کا پابند، شریعت کے بنیادی علوم کا فہم رکھنے والا، شریعت کے بنیادوں کو سمجھنے والا، علم رکھنے والا، اور فرائض کا پابند اور کبائر سے اجتناب کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں اس پر اگر عمل ہو جائے اور اس آرٹیکل آئین کے اندر لکھی ہوئی بات کو جو جج وہاں کاغذات ایکسیپٹ کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے، تو خود بخود جو لوگ آئیں گے، جس پارٹی سے بھی آئیں گے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، لیکن پھر بھی جو بھی لوگ آئیں گے وہ صحیح لوگ آئیں گے، تو یہ جو نظام ہمارا قانونی اور عملی کرپشن کا شکار ہے، ایسے تو نہیں ہوگا پھر۔ تو آپ نے دیکھا ہے، ہم نے بھی کاغذات مختلف الیکشن میں جمع کرتے رہے ہیں، تو وہ جو جج بیٹھا ہوتا ہے جو کاغذات ایکسیپٹ کرتا ہے، تو وہ کبھی کبھی کچھ کلموں کے بارے میں پوچھتا ہے، کچھ قرآنی آیات کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ اس میں لکھا ہے کہ اسلام کا علم ہونا چاہیے، تو اسلام کے علم کے بارے میں کہتے ہیں جی سورۃ الاخلاص سناؤ۔ تو کئی ایسے امیدوار ہیں جن کو اخلاص بھی نہیں آتا، اور میرے خیال میں اگر وہ آگے سے جج سے پوچھے کہ بھئی تم سناؤ تو شاید اس کو بھی نہیں آتا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ آرٹیکل کا تقاضا ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کا بنیادی علم ہونا چاہیے۔ اسلام کا بنیادی علم یہ نہیں ہے جو آپ سورتوں کا پوچھ رہے ہیں یا کلمہ سناؤ۔ آپ کے مبادیات کا، فنڈامنٹلز کا علم ہونا چاہیے، قانون سازی اسلام میں کس بنیاد پر ہے، قرآن و سنت کے حجیت کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا دلائل ہے، پورے نظام کا بڑا بڑا نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس طرح کبائر سے اجتناب کرنے والا۔ اب دیکھیں، جو لوگ کاغذات ان کے جب سبمٹ ہوتے ہیں تو ایک چیز کو تو بڑا کیئرفلی دیکھتے ہیں، وہ بالکل وہ خوردبین لگا کے دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی اس نے یوٹیلیٹی بل جمع کیے یا نہیں کیے۔ پتہ ہے نا آپ کو، آپ کا گیس کا بل، بجلی کا بل، یا آپ نے اگر کوئی قرضہ وغیرہ لیا کسی بینک سے تو وہ باقاعدہ آپ سے سرٹیفکیٹ، کلیئرنس سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ بھئی یہ لے لو۔ اگر وہ سارا کچھ کلیئر ہے تو پھر آپ کے کاغذات ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اگر یہ کرتے ہو تو کر لو، ہمیں اختلاف نہیں ہے،
لیکن ذرا بینکوں سے یہ بھی منگوا لو کہ اس شخص نے کوئی سودی قرضہ لیا ہے یا نہیں لیا۔ اگر سودی قرضہ لیا ہے تو سود تو حرام ہے اور آپ کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو۔ یہ معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اچھے کردار کا حامل ہو اور فرائض کا پابند ہو تو مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ یہ عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ متقی ہے یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ میرے بھائی آپ ذرا بینکوں سے ان کو کہو اور بینکوں سے منگوا لو کہ بھئی اس آدمی نے کبھی سودی قرضہ لیا یا نہیں لیا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر لیا ہے تو غلط ہے، کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یا بعض کام تو انسان پرائیویسی میں کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے لیڈرز ہیں اس ملک میں، آپ دیکھتے ہیں، ہم نے بھی اسمبلی میں ان کو دیکھا ہے قریب سے، جو بالکل اعتراف کرتے، شرماتے نہیں ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ میں شراب پیتا ہوں، اعتراف کرتے ہیں۔ جب اس نے اعتراف کر لیا اور شراب حرام ہے تو اور کبیرہ کس چیز کا نام ہے بھائی؟ اس نے ایڈمٹ کر لیا۔ یہ ہے مسئلہ کہ جو نظام چینج نہیں ہوتا وہ ہم اپنے آئین پر بھی نہیں چلتے۔ ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہے، ہمارے سینئر لوگوں کو یاد ہوگا کہ قاضی حسین احمد صاحب جب امیری جماعت تھے تو ایک دفعہ ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا اس وجہ سے کہ بھائی آئین کے آرٹیکل 62 63 پر عمل کرو، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہم حصہ لیں گے، نہیں کرو گے تو نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا تم نہیں لو اور لے لیں گے حصہ، تو لوگوں نے لے لیا، اسمبلی میں پہنچ گئے۔ پھر ہمارے فیصلہ ہوا کہ بھائی الیکشن میں لو حصہ، جو بھی الیکشن میں حصہ لو، لوگوں کے سامنے پیش ہو جاؤ، اگر انہوں نے ووٹ دے دیا تو کام کرو، ورنہ اتمام حجت ہو جائے گا، کام بھی کرو۔ کیا فائدہ ہے؟ وہ 62 63 پر نہیں کرو گے، نہ جج اس پر توجہ دیتے ہیں اور نہ جو ہے عوام اس طرف توجہ دیتی ہے، یہ 62 63 ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 91 اس کا ذیلی حصہ 3 جو ہے اس میں لکھا ہے وزیر اعظم کے بارے میں کہ وزیر اعظم بھی مسلمان ہوگا۔ 227 آرٹیکل جو ہے اس میں تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی جائے گی تاکہ تمام قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے، اور اس کے بعد اگلے جو دفعات ہے اس میں پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے فنکشن کی بات ہے کہ ان کا کام کیا ہے، کارہائے منصبی کیا ہے۔ تو اس میں ایک یہ لکھا ہے کہ نظریاتی کونسل حکومت کو ایسی تجاویز پیش کرے گی، ایسی سفارشات پیش کرے گی کہ جس کے مطابق قانون سازی پھر حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن میں خود اسمبلی میں تھا، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تو یہ پڑھا تھا آئین میں ادھر کہ بھئی یہ تو ایک سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے نظریاتی کونسل کی، اور وہ آئین کی روشنی میں ٹیبل پر آنی چاہیے، قومی اسمبلی کے ٹیبل پر سالانہ رپورٹ آنی چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں قانون سازی ہو جائے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جب ہم نے پڑھا تھا تو ایک مرتبہ، میں تو بالکل نیا تھا اسمبلی میں، تو میں نے ایک کویسچن ڈال دیا اور متعلقہ وزارت مذہبی امور سے پوچھا۔ اس وقت یہ ہمارے محترم اعجاز الحق صاحب مذہبی امور کے وزیر تھے۔ تو میں نے سوال پوچھا کہ وہ جو سالانہ رپورٹ ہے نظریاتی کونسل کی، وہ کب قومی اسمبلی کے ٹیبل پر رکھی جائے گی؟ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ ٹیبل کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ تو وہ اگلے اسمبلی میں جواب آیا، پرنٹڈ جواب آیا، وہ نیچے لکھا تھا جواب موصول نہیں ہوا۔ تو میں تو نیا تھا اسمبلی میں نے کہا کہ اب میں اگلا سوال پوچھوں گا، تو مجھے انہوں نے کہا، وہ اسمبلی کے جو سٹاف تھا، کہ نہیں جی 15 دن کے بعد آپ دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں، ابھی ود ان 15 ڈیز آپ دوسرا سوال نہیں پوچھ سکتے، 15 ڈیز کے بعد پوچھو گے۔ 15 ڈیز کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ وہ کب ٹیبل کیا جائے گا، تو اس کے بعد جواب آیا جلد ٹیبل کیا جائے گا۔ یہ میں بتا رہا، یہ سارا مذاق چل رہا ہے نا اس ملک میں۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھئی کیا کرے، تو مجھے کسی نے کہا اب تحریک استحقاق پیش کر دے، کہ میرا پریویلیج موشن یہ ہے کہ بھئی بطور ممبر قومی اسمبلی میرا حق ہے کہ مجھے وہ رپورٹ دے دیں، تو آپ رپورٹ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ جب میں نے وہ تو پھر ان کو تھوڑا سا نوٹس لینا پڑا، انہوں نے کہا ہم پیش کر دیں گے، تیار ہے بالکل، اور ہمیں احساس ہے اس کا۔ یہ سارا مذاق بنا ہوا ہے، پیش بھی نہیں کرتے، اگر پیش ہو جائے اس کے مطابق قانون سازی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور آرٹیکل ہے، اب یہ بات ہماری، چلے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔
اسمبلی میں اگر آپ اکثریت سے لوگ بھیجیں گے تو اس میں ایک ضابطہ ہے کہ اگر اسمبلی کے 40 ممبر، تقریباً 40%، 40 نہیں 40% ممبرز، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں ترمیم ہوئی تھی، وہ تعداد اور بھی کم ہوئی ہے، یہ 40% آف دا ہول ہاؤس اگر یہ اٹھ کر کسی قانون سازی کے بارے میں کہہ دے، دستخط کر دے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اس کو نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا جائے، تو وہ قانون پارلیمنٹ منظور نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ باؤنڈ ہے کہ اس کو بھیج دے نظریاتی کونسل کی طرف۔ اب 40 بندے اگر ایسے پہنچ جائے وہاں، اس میں بھی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اب کہتے ہیں 342 میں اب کیسے پہنچیں گے؟ 342 میں 20 کا کیا فائدہ ہے؟ 40 کا کیا فائدہ ہے؟ میرے خیال میں وہ تعداد 40 سے بھی کم ہوئی ہے۔ ایسے لوگ اگر وہاں پہنچ جائے اور وہ اعتراض کرے کہ بھئی میں سائن کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں کہ یہ سودی بل جو ہے فائنانس بل منظور نہیں ہونا چاہیے، فلاں قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، تو باؤنڈ ہے حکومت کہ وہ بھیجے گی نظریاتی کونسل کی طرف۔ جس طرح یہ شادی کے بارے میں 18 سال سے کم عمر، تو بہرحال یہ اب اس کا یہ ہے کہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ ایک ہی جواب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسے ہاتھ پہنچ جائے اور ایسے اذہان پہنچ جائے جو دل سے اسلام کے ماننے والے ہو، تو یہ دستور آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، یہ دستور آپ کا ممد اور معاون ہوگا۔ یہ دستور رکاوٹ نہیں ہے تمہارے راستے میں، یہ دستور آپ کو راستہ دے گا، آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا، لیکن اس شخص کے لیے جو دل سے چاہتا ہو کہ اسلام نافذ ہو جائے۔ جب دل سے نہیں چاہتے تو بنا بنائے قانون ہوگا، اس کے لیے تعویلات کریں گے، اس کے لیے کچھ بہانے بنائیں گے، جس طرح بہانے بنتے رہے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان کے ان حضرات جو تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کی دینی تربیت کے حوالے سے بھی ایک ماحول ہے جو بھی ہے، لیکن یہ پورا کام تب ہوگا جب وہ ریاست قائم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دستور کے دفعات اس کی روشنی میں ریپڈ قانون سازی ہوگی۔ ایک رات میں وہ 50 بل پاس کرتے ہیں، ہم کہیں گے ایک رات میں 50 بل پاس کرو لیکن اسلامی بل پاس کرو۔ ہم کہیں گے پوری رات بیٹھ جاؤ لیکن وہ قوانین ختم کر دو جو قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ یہ تب ہوگا جب اسلام کا درد رکھنے والے وہاں پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔